شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملکی برآمدات پر نافذ کردہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر اور وزیراعظم نے پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے پہلے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات کا آغاز آج اسلام آباد میں ہوا۔ اور راولپنڈی میں جاری سہ ملکی T20 سیریز میں کل سری لنکا کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملکی برآمدات پر عائد کردہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کو فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے قائم کردہ ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات پر منعقدہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیراعظم نے ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے ٹی ڈیپ کے کردار کا اصلاحاتی جائزہ لینے اور اس کی تشکیل نو کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا گزشتہ 5 سال کا عالمی معیار کے مطابق تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی خصوصی ہدایات بھی جاری کیں۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ میں موجود رقم کو صرف ملکی برآمدات میں اضافے، متعلقہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، برآمدی سیکٹر کی افرادی قوت کی ہنرمندی، ٹریننگ اور عالمی معیار کی جدید سہولیات کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فنڈ کا غیر متعلقہ اور غیر منطقی استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وزیراعظم نے اس امر کا اعادہ کیا کہ دنیا بھر میں پاکستان کی برآمدی اشیاء کی تشہیر اور پروموشن وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے صنعت کاروں کو فوری طور پر ہر ممکن سہولت پہنچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیراعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ الخوارج کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں شہداء کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ یہ حملہ وطن عزیز کے خلاف بیرونی حمایت سے سرگرم غیر ملکی دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی ہے۔ وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ واقعے کی ذمہ داروں کو جلد نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا کہ قرآن پاک سرچشمہ ہدایت اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان کے پہلے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار بین الاقوامی قرات مقابلے کی میزبانی ایک بڑا اعزاز ہے اور اس سے عالمی سطح پر ملک کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ موجودہ حکومت قرآن پاک کے زیادہ فہم کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور تعلیمی اداروں میں مختلف سطح پر عربی زبان کی تعلیم کا آغاز کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال انقرہ میں ہیں جہاں وہ کل سے شروع ہونے والی 11ویں ٹرکش میڈیکل ورلڈ کانگریس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی مہارت، طبی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے میں نمایاں پیش رفت متوقع ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق دونوں ملک صحت کے شعبوں میں شراکت داری بڑھانے اور تجربات کے تبادلے سے استفادہ کریں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شزا فاطمہ خواجہ دوحہ میں ہیں جہاں وہ کل سے شروع ہونے والی GSM ایسوسی ایشن موبائل ورلڈ کانگریس کے 2 روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ وفاقی وزیر قطر کے سائبر سیکیورٹی کے قومی ادارے کے صدر عبد الرحمان المالکی سے ملاقات کریں گی۔ وہ قطر کے وزیر مواصلات و اطلاعات محمد المنائی سے بھی بات چیت کریں گی۔ اجلاس میں 100 ملکوں سے ایئرکرافٹ اور ٹیکنالوجی کے 200 سے زائد رہنما شرکت کریں گے۔ راولپنڈی میں جاری سہ ملکی T20 سیریز میں کل سری لنکا کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.